نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه قابل صد احترام ذی احتشام حاجی غلام مرتضی انجم صاحب، قابل صد احترام پروفیسر عطا المحسن صاحب، دیگر قابل ذی احتشام قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر، واجب تکریم دوستو، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پرنور ساعتوں میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس عظیم الشان محفل نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں۔ دعا ہے بارگاہ قدوس میں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ تمام دوستوں کا آنا آقا علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میزبان محفل اور ان کے اہل خانہ اللہ ان تمام کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ دوستان محترم، جیسا کہ بھائی عطا المحسن فرما رہے تھے، میرا تو آپ دوستوں سے ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اور خصوصاً میں ہمیشہ کہتا ہوں گڑھ موڑ جنگ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں گڑھ موڑ میں نظر آتے ہیں۔ میری آپ سے محبت اس لیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں جب پرسوں اترا ہوں ایئرپورٹ تو آپ کو پتہ ہی جو ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہوئی اور عاشقوں نے پھر اپنی محبت کا ثبوت دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک عاشق اسی طرح اپنی محبت کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ رستے بند ہو گئے، پھر میں لاہور میں رہا سارا دن، رات کے پچھلے کسی پہر لاہور سے نکلے اور میں لاہور سے نکل کے صبح آپ کے پاس پہنچا۔ میں نے اتنا کام کیا، بس گھر میں سامان چھوڑا ہے اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے صبح سے بھی 2 خطاب انہوں نے کروا لیے ہیں اور بھی تیسرا آپ کا ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے کل کے جو خطابات ہیں لودرا میں، دنیا پور میں، تو مجھے حاجی صاحب نے مشورہ دیا گھر نہ جائیں، آپ یہیں سے سیدھے وہیں چلے جائیں، تو کل پھر ایسا نہ ہو کہ رستے بلاک ہو جائیں۔ اور جنہوں نے محنت کی ہے، خرچے کیے ہیں، اشتہارات، جیسا محرم میں آپ کے ساتھ ہوا، ویزا نہیں لگا اور آپ لوگ تکتے رہ گئے، اور ویزا نہ لگنے کی وجہ سے پھر مجھے وہیں سے خطاب آپ سے کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور یہ سرکار کی نوکری ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔ الحمدللہ میں جب پچھلے سال آیا تھا تو ہمارے پاس منہاج القرآن کا کوئی مرکز نہیں تھا۔ اس دفعہ الحمدللہ بہت بڑا مرکز منہاج القرآن کا جاپان میں خرید کے اور اس کو مکمل بنا کے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ الحمدللہ بہت بڑا مرکز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے الحمدللہ آنے والی نسلیں جو ایمان جن کا محفوظ ہوگا
وہ منہاج القرآن ایک ایسا مرکز ہے پوری دنیا میں جہاں پر محبت عشق رسول کی تعلیم ملتی ہے، اور دور دور سے لوگ چل کے آتے ہیں، اور لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ اگر حق کی بات ملے گی تو اسی مرکز سے ملے گی۔ آپ کی بھی وہی محبت ہے، اللہ آپ کی محبتوں کو وہ اسی طرح اور عروج عطا فرمائے۔ اور آج ایک ہی نقطے پہ آج آپ سے میں نے بات کرنی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ ایمان کے باب میں، جو ایمان ہے اس کے باب میں جو عمل ہے ان سے بڑا درجہ محبت کا ہے۔ محبت کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر عمل نہ بھی ہو محبت پھر بھی کام کر جاتی ہے۔ عاشقوں کے پاس سوائے اس محبت کے اور کچھ نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی، رات کو دیر تک بیٹھنا، یہ جنڈیاں، یہ قمقمے، یہ لائٹیں، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ ہر وقت نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اب نماز کی تو بات ہی نہیں آپ کر رہے، آپ ساری رات اللہ اللہ کی بجائے محمد محمد کی بات کرتے ہیں، اور ساری رات اتنے خرچے کرتے ہیں، اور آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، انہیں اس لیے کرتے ہیں ہمارا تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ یہ سارا کچھ وہی کرے گا جس کا تعلق ہوگا، جس کا تعلق نہیں ہے وہ نہ کرے، ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہم تو جھگڑنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اگر سردی میں، ٹھٹرتی سردی میں کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے وہ نبی سے تعلق سمجھ کے بیٹھا ہے۔ اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے اس کا تعلق ہے، جس کا تعلق نہیں ہے وہ نہ کرے، مگر جس کا تعلق ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، یہ تعلق ہے۔ یہاں کوئی دلیل کام نہیں، جہاں تعلق آ جائے وہاں دلیلیں کام۔ بولیے ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تعلق ہے۔ کوئی پوچھے نعت کیوں پڑھتے ہو، انہیں کہ ہمارا تعلق ہے۔ درود کیوں پڑھتے ہو، ہمارا تعلق ہے۔ میلاد کیوں کرتے ہو، ہمارا تعلق ہے۔ خوشیاں کیوں کرتے ہو، ہمارا تعلق ہے۔ وہ کہے گا یہ کیسی بات ہے تعلق ہے؟ انہیں کہ ایسی تعلق ہے جیسے اگر کسی محلے میں آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کے تیسرے چوتھے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور آپ خوشیاں منانا شروع کر دیں، آپ لڈو لے کے مارنا شروع کر دیں، ڈول ڈمکنا شروع کر دیں، لوگ پوچھیں گے بھائی جان کیا ہوا، آپ لڈو کیوں تقسیم کر رہے ہیں، خوشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ گلی کی جو نکڑ پہ گھر ہے نا وہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے آپ کیا کیا لگتا ہے؟ کہتا لگتا کچھ نہیں، منڈا تو جمعہ نا جی، ہمارا لگتا کچھ نہیں ہے، محلے میں خوشی تو ہی ہے نا، کوئی محلے میں بچہ پیدا ہو گیا اس لیے خوشیاں کر۔ لوگ کہیں گے بھائی جان آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، تو کون ٹکا، خام خواہ تیرا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھی خوشی کسی گھر میں پرائی جنج پہ ہمک ناچے، جیسے پرانے زمانے میں جیسے وہ گڑولی بھرنے کے لیے جب جاتے تھے تو وہ ایسے ہی پینڈ دے ویلے منڈے ہمیں نچن لگ پہ پرائی جنج پہ ہمک ناچے، کوئی ہمیں بھی دیکھ لے۔ بلو بڑا خوش ہو، یہ نچتا رہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا خوشی کسی کو، آپ نے یہ منظر دیکھا ہے نا، وہ جب گھڑولی بھرنے جاتی تھی ہماری بیٹیاں اور ایسے ہی ناچنا شروع کر، کسی کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی تعلق نہ ہو تو خوشیاں منانا اچھا ہی نہیں لگتا۔ کوئی ایسے بلا وجہ مطلب لڈو تقسیم کرے تو لوگ کہیں گے بھائی جان آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ کس لیے خوشیاں منا رہے ہیں، بچہ ادھر پیدا ہوا ہے، خوشیاں آپ کر رہے ہیں۔ تو تعلق نہ ہو تو خوشیاں منانا اچھا نہیں لگتا، تعلق نہ ہو تو خوشیاں منانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بانجا ہو، لوگ کہیں گے مبارک ہو، اللہ زندگی والا کرے، اللہ نیک کرے۔ آپ کا تعلق ہو، جب تعلق ہو تو خوشیاں منانا اچھا لگتا ہے۔ ارے جو خوشیاں مناتے ہیں ان کا تعلق ہے، جو نعت پڑھتے ہیں ان کا تعلق ہے، جو درود پڑھتے ہیں ان کا تعلق ہے۔ ہم سے نہ پوچھو ہم کیوں کرتے ہیں، تمہارا تعلق نہیں ہے تم نہ منایا کرو، ہمارا تعلق ہے ہم اس لیے یاد نہ ملا۔ بھئی ہمارا تعلق ہے ہم اس لیے کر، بس ایک بات یاد، ہمارا کیا ہے بولیے، اور جس کا تعلق ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں، تعلق بڑا کام کرتا ہے، تعلق فاصلے سمیٹ دیتا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، موضوع ذرا مضبوط کر لوں، تعلق فاصلے سمیٹ دیتا ہے، جس کا تعلق ہو اسے پھر بہت ساری باتیں معاف ہو جاتی ہیں۔
آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ایک بادشاہ ہے اور ایک نائی، سمجھتے ہیں نائی، باربر جسے ہم نائی کہتے ہیں، وہ 15 دنوں کے بعد آتا ہے اور وہ بادشاہ کی اصلاح زلف کرتا ہے۔ کیسا لفظ ہے؟ اصلاح زلف۔ اس کی چھانٹ کانٹ کرتا ہے، بال بناتا ہے۔ 15 دن کے بعد اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے جانا ہے اور اس نے جا کے بادشاہ کی اصلاح زلف کرنی ہے۔ اب بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور نائی آیا ہی نہیں۔ بادشاہ نے ٹائم دیکھا، یار ٹائم ہو گیا، وہ آیا نہیں، پتہ کرو، وہ بندے پہ جائے، بندہ نہیں لبا، بابا دیر بعد وہ جناب منہ لمکایا آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا ٹائم ہے، دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کیا بتاؤں، وہ میرے محلے میں ایک بدماش رہتا ہے، اس نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، اس نے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے اور وہ میرے گھر پہ قابض ہو گیا ہے۔ تو میں مسکین آدمی ہوں، میرے بیوی بچے اس نے باہر نکال دیے، تو بس میں اس وجہ سے، وہ بادشاہ سلامت تھوڑا دیر ہو گئی، بس میں بھی آپ کا کام کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کام کو چھوڑو، اپنے بندے بلائے، 2-3 فوجی پولیس والے، ادھر آؤ، اس کے ساتھ جاؤ، جس بدماش نے سے زیادتی کی اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے آؤ، اسے پتہ نہیں ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ توجہ رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے۔ قانون یہ ہے، قانون یہ ہے، قاعدہ یہ کہتا ہے تمہارے گھر پہ کسی نے قبضہ کیا، پہلے تھانے جاؤ، FIR کٹواؤ، پھر جج کے پاس جاؤ، پھر وہاں شہادتیں ہوں گی، رجسٹریاں چیک ہوں گی، پھر فیصلہ ہوگا، پھر پتہ نہیں جج کس سے پیسے لے کے کس حق میں فیصلہ کر دو۔ بھئی یہ تو پروسیس ہے، یہ تو طریقہ کار ہے، مگر اس کا تعلق ہے کیا؟ فقط بال ہی تو کاٹتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو ہمارا ہے، تیرا ہمارے ساتھ تعلق ہے، جاؤ اس کو گھسیٹ کے لے آؤ۔ اس کی جرت کیسے ہوئی اس کے گھر پہ قبضہ کرے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ اب قانون اور قاعدے وہی رہ گئے، تعلق نے وہ کام کیا، وہ گئے پولیس والے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے آئے، تیری جرت کیسے ہوئی تو اس کے گھر پہ قبضہ کرے؟ مارو انہوں چھتر۔ اس کا اسی وقت قبضہ واپس دلا دیا، نہ عدالت، نہ FIR، نہ کوئی اور کسی قسم کا جھنجھٹ، تعلق نے سارے فاصلے طے کر دیے۔ یاد رکھ لیں، جس کا میرے مصطفیٰ سے تعلق ہوگا، جس کا نبی سے تعلق ہو، پھر عمل میں کمی بھی رہ جائے، وہاں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں آئے گی، مصطفیٰ سے تعلق ہوگا۔ یہ ایک تعلق ہی تمہاری بات کو بنا کر، تعلق قیمت بڑھا دیتا ہے، تعلق اور نسبت قیمت تعلق والے لاج رکھ دیں۔ تو نبی کے لیے بیٹھا ہے، تیرا نبی تیری لاج رکھے گا۔ تو مصطفیٰ کے لیے نکلا ہے، ہو نہیں سکتا تو نبی کا نام لے، تیری بات نہ بنے۔ بھئی تعلق بڑا کام کرتا ہے۔ یہ نائی والی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لو ایک اور بات مزے کی، اور آپ کو بڑی حقیقت کی بات بتاؤں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اب یہ بات ان کے سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، اس میں بھی ایک راز کی بات ہے۔ بلو توجہ رکھیں بھائی، یہ اس سے میرا پیار ہے۔ جب میں گڑھ موڑ میں آتا ہوں تو سچی بات یہ ہے، ساؤنڈ بڑے لوگ چلاتے ہیں مگر اس کی انگلیوں میں جادو ہے۔ یہ چاہے تو 2 گھنٹے خطاب کروا لے اور چاہے تو 15 منٹ میں بھی، تو یہ بندہ دیکھتا ہے خطاب کرنے والا پھر کروا دیتا ہے، اس کو بندہ پسند نہ ہے تو پھر یہ بھائی بڑے لوگ ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق ہے، بہرحال ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، اس کا ہمارے ساتھ ہو نہ ہو تو توجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گاؤں میں دودھ بیچنے والا گوالا ہوتا ہے، دودھ بیچنے والا جو دیہات سے دودھ لیتا ہے، گاؤں سے اکٹھا کرتا ہے، اس نے گاؤں سے دودھ لیا، دودھ کسی دیہات سے دودھ لے کے 2 کین دودھ کے بھرے، کچھ وہ اس میں فاصلہ رکھتا ہے، تو جناب شہر کی طرف چل پڑا۔ رستے میں آتا ہے ایک جوہڑ جسے تالاب کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں بھینسوں کا سویمنگ پول، جہاں بھینسیں غسل کرتی ہیں، نہاتی ہیں۔ تو رستے میں وہ پڑتا ہے اس کا، تو اس نے ذرا دائیں بائیں دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے 4 گڑویاں پانی کی ادھر ڈالی، 4 ادھر ڈالی، ذرا دودھ گہرا ہو جائے، ذرا اس کا رنگ بھی نکل آئے، ذرا سنگنا ہو جائے۔ بات سمجھیں؟ جب ایسے ہی کرتے ہیں ہم ایسا کچھ پیتے ہیں، ہماری مرچوں میں برا ہے، ہمارے دودھ میں ایسے کیمیکلز ڈال دیے گئے ہیں، ہر طرف ہیپاٹائٹس ہے، بیماریاں ہیں، یہ ہماری ناقص خوراک ہے، ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ جب اس نے پانی ڈالا نا، گندی گڑویاں پانی کی دودھ میں، تو دودھ نے کہا گندیا
تو اسے تو ہاتھ بھی کوئی نہیں دھوتا، مگر تیرا میرے ساتھ تعلق بنا ہے، دیکھنا میرے بہو بک جائے گا۔ آج تیرا مول بڑھ گیا ہے، تینوں پوچھتا ہی کوئی نہیں، پر وہ تعلق جو بڑھے میرے پا بکے گا۔ 200 روپے کلو، 150 کا کلو، غلط توجہ ہے۔ اس نے کہا گندیا تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں، تجھے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، مگر تیرا میرے ساتھ تعلق بنا ہے، لے ویخ تیرا مول بتاؤں۔ وہ گندا تھا بیچارہ، چپ کر گیا۔ اس نے کہا چلو مجھے سینے سے لگایا ہے، میں اب کیا بولوں، مگر اس نے دل میں کہا اچھا اب ٹائم آئے تو اسی میں تعلق دا مل پانے ہوئے، تو نے مجھے تانا دیا، مگر وقت آیا نا میں گندا ضرور ہوں، مگر میں تیرا مول ڈال دوں گا۔ اب وہ دوالا دودھ بیچنے والا جیسے آتا ہے شہر میں پہنچا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہماری ماں بہن بیٹی ہماری وہ کیا کرتی ہے، دودھ والا برتن اس نے دھو کے رکھا ہوتا ہے، مانچ کے رکھا ہوتا ہے، پر دودھ پوان تو پہلے پھر ہنگال دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ دودھ جس برتن میں دودھ لینا ہے اس کو کیا کرتی، پانی سے پھر ایک دفعہ کھنگال لیتی ہے، کوئی قطرہ کوئی گرد اس میں پڑی نہ ہو، توجہ رکھنی ہے، یہ دنیا کا نور ہے۔ ارے یہ دودھ تو دنیا کا نور ہے، اسے ڈالنے کے لیے برتن کو مانچ کے رکھتے ہو، پھر جب نور ڈالتے ہو پھر دھوتے ہو۔ ارے یہ تو دنیا کا نور ہے، جہاں نور مصطفیٰ نہ ہو اس برتن میں میل ہو، اس میں نبی کا بوجھ ہو، اس میں نبی کا ادب نہ ہو، وہاں وہ نور آ نہیں سکتا۔ اگر نور مصطفیٰ چاہتا ہے پہلے اپنے باطن کو، اپنے قلب کو نور سے صاف کر لے، دھو لے، جب یہ دھو لے گا صاف کر لے گا، مصطفیٰ کی محبت اس میں برتن دیکھیں، اگر دودھ دھلا ہوا برتن ہوتا ہے، آپ نے میں وہ باتیں بچا رہا ہوں جو روزمرہ ہیں، مگر پھر بھی ماں نہیں پتر گل سن مڑا جب پانڈا گال ہے انج نہ پوائیں، دودھ پوانا ہے، دودھ ڈالنے کے لیے کتنا، یہ تو دنیا کا نور ہے، دودھ اللہ کا نور ہے یا نہیں، تو اس نور کو ڈالنے کے لیے پانڈا مڑ مانج دے ہو، کدی انہوں بھی مانج لو۔ بلے شاہ فرماتے پڑھ عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، تے جاجا وارنا مندر میں سیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، تے روز شیطان نہ لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں، اسمانی اردیاں پھاڑنا ہے، بلیا جڑا وچ بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں، اسمانی اردیاں پھاڑنا ہے، بلیا جڑا وچ بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں۔ اس کو مانج لو، اس کو صاف کر لو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا تو یہ صاف ہو جائے گا، پھر یار ادھر ہی ٹھہرے، پھر جس کو چاہو دکھا دو، جس کو چاہو بتا دو، ہاں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ تو اس نے دودھ لے کے جب پہنچا، اس نے برتن دھویا، دودھ ڈلوا لیا، دودھ نے مڑتا نہ تھا، گندیا ویکھے میرے پا مل تیرا پہ گئی۔ اس نے دودھ لیا اور پیسے ادا کر دیے، وہ گندا پانی بھی دودھ کے بھاؤ۔ تعلق نے کتنی قیمت بنا دی ہے، تعلق نے کتنا اس کا مول بڑھا دیا ہے۔ وہ دودھ دے کے چلا گیا، اب اگلا پروسیس شروع ہوا۔ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں کیا کرتی ہیں، دودھ اچھا دودھ کو ایسے رکھتی نہیں ہیں، آندھی نظرہ کاڑ لگو، کچا رہ گیا تو کدھر خراب نہ ہو جائے۔ اس نے پاتھی لی، لکڑی لی، جو آج کل گیس والا چولہا آ گیا ہے، پہلے زمانے میں پاتھیوں کی آگ ہوتی تھی، یا اس کی آگ جو بھی لکڑی کی، اس نے جو دودھ کو اوپر رکھا برتن دھو کے گرم کرنے کے لیے، اب جو نیچے سے لگی نا آگ تو دودھ کی نکلی چیخ، ہائے میں مر گیا، ہائے آگ، پانی نے کہا ٹھہر جا، تینوں سڑن نہیں دیا گا، تیری وجہ سے میرا مول بڑا تھا، میں تجھ پہ اپنی جان قربان کر دوں۔ پانی نے جلنا شروع کر دیا، پانی جلتا رہا، اس نے دودھ کو جلنے نہیں دیا، دودھ جل جائے تو کھویا بن جاتا ہے، اس نے جلنے نہیں دیا، جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا، اب پانی کی سانسیں دم توڑنے لگی، اب دودھ کی باری آنے لگی۔ اس نے کہا اچھا بیلیا تیرے تو جان قربان کر چھڑی، تیری وجہ سے میرا مول بڑا تھا۔ پانی نے اب دودھ سے کہا میں جاتا ہوں، کیونکہ تیری وجہ سے مول بڑا تھا، میں نے تجھ پہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ دودھ نے کہا تو ہم بھی تو تعلق والے ہیں، اگر تو نے تعلق نبھایا ہے ہم بھی تعلق نہیں توڑیں گے۔ دودھ نے ابال کھایا، ڈکر اٹھا کے ادھر پٹک دیا اور جلتے ہی آگ میں کود گیا کہ میں اس آگ کو بجا دوں گا تو میرے یار کی زندگی
دیکھا ہوگا دودھ پھر ابل پڑتا ہے، وہ چولہے کو بجا دیتا ہے۔ تعلق جب تعلق بن جائے وہ تنہا نہیں چھوڑتے، پھر غم آ جائے، پھر دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے تو لجپال نبی اپنا کرم فرمانے کے لیے خود تشریف لے آتے۔ بات ہے تعلق کی، ہم تو تعلق والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ تعلق والے ہیں۔ خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں، ہمارا تعلق ہے، اور جن سے تعلق ہے وہ لاج رکھ لیں گے۔ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ بولیے، جن سے تعلق ہے وہ لاج رکھیں گے یا نہیں؟ اور اگلی بات کر دوں، یہ تعلق اگر بڑھانا چاہتے ہو، اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، پھر ایک ہی طریقہ ہے، نبی کی نعت پڑھا کرو، نبی پہ سلام پڑھا کرو، نبی کا درود پڑھا کرو۔ آپ نے، میں یہ آخری مثال دے کے پھر خطاب شروع کر دوں گا۔ میری بات سنیں، اللہ گواہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، طاہر تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو زندہ باد تو وہی ہے جسے طاہر القادری کہتے ہیں، جس کی صحبت نے ہمیں بنایا، سنوارا، سجایا، اور پھر آپ کے پاس بھیج دیا کہ یہ میری پروڈکشن ہے، میری فیکٹری میں ایسی یہ چیزیں تیار کر رہا ہوں، بیچنا تمہارا کام ہے، میں ایسی چیزیں تیار کرتا ہوں۔ اور یہ احسان ہے امت پر، ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ہزاروں شاگردوں میں وہ رنگ بھر دیا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ علم والے، کتابیں لکھنے والے، مگر ان کی کتابیں مرنے کے بعد الماریوں کی زینت بن گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی چلتی پھرتی تصویریں بنائی ہیں، ایک متبادل قیادت قوم کو دی ہے کہ یہ دیکھو میں اپنی فیکٹری میں یہ چیزیں تیار کرتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، منہاج القرآن کا یہ کمال ہے کہ ایک قیادت عطا کی ہے امت۔ تو وہ اگر آپ نے دنیا میں کسی سے تعلق بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ ہم یورپ میں ہوتے ہیں یا ہم جاپان میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب جاپانی جو لوگ ہیں، جب صبح ہم نکلتے ہیں نا باہر، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، جب رستے میں آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے اوہایو گوزائیماس۔ اس کا مطلب یہ السلام علیکم، صبح کا سلام، گڈ مارننگ۔ جیسے ہمیں میرے نبی نے حکم دیا کہ جب بھی تم کسی سے ملو تو کیا کہو؟ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو پیدل ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، ہے یا نہیں؟ بولی۔ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کہو؟ گھر سے باہر جو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو سلام ہے، کسی سے اگر آپ نے تعلق بڑھانا ہے، جب تک سلام دعا نہیں کریں گے تعلق بڑھے گا؟ آپ آئیں کسی بندے نے جا کے جی میرا تو نہ بڑا تعلق ہے، تھوڑی گپ چھوڑ، چل تو کون ہے؟ میں تو جانتا ہی نہیں، چول جائیے تیرا تعلق ہی، میں تجھے جانتا نہیں تو کون ہے کل۔ اور اگر کسی سے 2-4 بار سلام دعا ہو جائے، پھر ایک وقت آتا وہ پوچھ لیتا بھائی جان تسی کتھوں کیویں آئے ہو؟ تعلق بن گیا نا۔ اچھا اس کو یوں آسان کرتے ہیں، ایک ریڑھی والا غریب آدمی، چھابڑی والا، یہ جو ریڑھی لگاتے ہیں غریب آدمی، وہ کہیں ریڑھی لگاتا ہے بازار میں، تو وہاں سے ایک بڑا گاڑی والا، امیر کبیر سیاستدانوں کی شکلوں والا، جو ہمارے پاس 5 سال کے بعد آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، یہ ختم نبوت کے چور ڈاکو بے ایمان، شیخ رشید تیرے جوتوں پہ ہماری جان بھی قربان ہے، تو بھی ان میں تھا، بڑے بڑے پیر بیٹھے تھے، مگر تو نے وہ کام کیا، ختم نبوت کا پہرا دیا اسمبلی میں بیٹھ کے، کوئی نہیں بولا، مگر وہ تنہا بولا، اس نے کہا ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، کہاں ہے وقت کے پیر، کہاں ہے علماء، کہاں ہے نبی کی محبت کرنے والے؟ اور وہ تحریک جس کو شیخ رشید نے اسمبلی میں شروع کیا تھا، آج دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گئی۔ وہ ایک ہی اٹھتا ہے نبی کی حرمت کے لیے، نبی کی محبت کے لیے۔ وہ یہ ایسے جو لوگ ہیں جو ختم نبوت کے ڈاکو اور چور ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں انہوں نے ختم نبوت قانون پہ ڈاکہ زنی کی، اور انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے قادیانیوں کو اسمبلیوں میں داخل کرنا چاہا، مسلمانوں میں گڈ مڈ کرنا چاہا۔ شیخ رشید بولا نہیں ہو نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ دیکھو اللہ نے جس سے کام لینا ہو، اللہ نہیں دیکھتا، جس سے چاہے کام لے لے۔ آواز بلند ہوئی اور آج آواز پھر اٹھی، پھر اسلام آباد میں دھرنا ہوا اور آواز بلند ہوتی گئی۔ آج پاکستان کے چپے چپے میں ہر عاشق رسول کا دل تڑپ رہا ہے، ہر کو جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیوں نہ ہو، یہاں بات ہماری نہیں ہے، حرمت رسول کی بات ہے، یہاں نبی کی خاتم المرسلین کی بات ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کسی انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کی اساس ہے۔
اگر ختم نبوت کا عقیدہ گڈ مڈ ہو جائے تو پھر باقی بچتا ہی کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے تعلق بنانا ہو، آپ کو اس کے ساتھ رسم و راہ بنانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے سلام۔ جیسے وہ غریب آدمی ریڑی لگا کے کھڑا ہے، ایک بڑا امیر آدمی وہاں سے گزرتا ہے بازار سے لینڈ کروزر پریڈو گاڑی پہ، تو یہ غریب آدمی اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم۔ وہ بڑا آدمی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتے، جب وہ مر جائے پھر آتے ہیں منہ دکھانے کے لیے۔ ویسے غریب کا درد کوئی نہیں جانتا۔ اس نے سلام کیا، اس نے دیکھا ہی نہیں، دوسرے دن پھر گزرا، اس نے پھر سلام کیا، اس نے دیکھا ہی نہیں، 15 دن گزر گئے، انہیں ویکھے نہیں، انہیں سلام کرنا چھڑے ہی نہیں۔ یہ غریب آدمی لگا رہا، کبھی نہ کبھی تو سلام کا جواب دو گے۔ اور محسن نقوی کہتے ہیں محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے۔ یہ تو حال ہی ہے کہ محسن غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے۔ اور ہمیں غریب کسی اور نے نہیں کیا، ایسا نظام نے کیا ہے۔ یہ نظام بدبخت ایسا ہے کہ غریب شہر ترستا ہے کہ نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ نظام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس نظام کو پاش کیا ہے، میرے نبی نے اس نظام سے جنگ کی ہے، امام حسین نے اسی نظام کو توڑا ہے۔ جب تک یہ نظام رہے گا غریب تڑپتا رہے گا، نبی کی حرمت پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ اس نظام کو ختم کرنا ہوگا۔ جب یہ نظام ختم ہوگا پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ ہمارے نبی کی حرمت پہ حملہ کرے۔ اس نے سلام کیا، 15 دن گزر گئے، انہیں ویکھیا ہی نہیں۔ اب 15 دن کے بعد یہ گاڑی والا محسوس کرتا ہے کہ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں یہ بندہ مجھے سلام کرتا ہے۔ اب اس نے بھی تھوڑا ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیا، مجھے ہی کرتا ہے کسی اور نے نہیں کرتا ہے۔ اب اس نے تھوڑا سا جو تعلق اس کے سلام کا، اس کو تو روز سلام کرنے کی اس نے تو چھوڑا ہی نہیں، ایک دن بھی نہیں چھوڑا، جواب آیا نہ آیا اسے پرواہ نہیں، وہ لگا رہا۔ اس نے کہا چلو کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا نا، کبھی نہ کبھی۔ نامبر تو بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے وہ خط جن کے جواب آتے ہیں۔ اس نے جو سلام نہیں چھوڑا۔ اب ایک دن ایسا آیا یہ تھوڑی تھوڑی کنکھیوں سے، اب اس نے تھوڑا سر ہلانا شروع کر دیا۔ ایک مہینے بعد اس نے سر ہلانا شروع کر دیا، تعلق دوسرے مہینے میں داخل ہوا۔ اب اس نے گاڑی کھڑی کر کے السلام علیکم کا جواب دینا شروع کر دیا۔ بھئی ادھر تھوڑا اس سے سودا لینا بھی شروع کر دیا، تعلق بن گیا۔ اب یہ اس کو عادت ہو گئی ہے، یہ دور سے گاڑی لے کے آتا ہے، ادھر آستہ کرتا ہے۔ اب وہ سلام وہ اگر بے دھیانی میں بھی کر دے، اب اس کو عادت ہو گئی ہے، سلام نہیں آیا۔ اب یہ گاڑی کھڑی کر کے اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہونے لگا ہے۔ پہلے یہ دیکھتا نہیں تھا، اب اس کو عادت ہو گئی ہے، آیا نہیں سلام۔ اب جب تیسرا مہینہ چڑھا، یہ بڑی گاڑی والا امیر آدمی جب بازار سے گزرا، وہ جو غریب ریڑی والا ہے چھابڑی والا، وہ دیا جی ریڑی کوئی نہیں، وہ یہاں وہاں کھڑا ہی نہیں ہے۔ اس کی گاڑی رک گئی، بریکیں لگ گئی، نیچے اترا، ریڑی والا ریڑی نہ ہوندا سی یار، کتنے ہوئے لوکاں کیا خیر ہے، اتنا بڑا آدمی ایک ریڑی والے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مگر سلام نے تعلق اتنا بنا دیا تھا، وہ بڑا آدمی ریڑی والے کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑا مسئلہ بننے کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، تو بڑا برا حال ہے اس کا۔ تو اس نے کہا مجھے اس کے گھر کا ایڈریس دو۔ اسے اپنا آپ بھول گیا، وہ اس کی بستی میں پہنچا، غریبوں والی بستی، گندی نالیاں، پھٹے پرانے کپڑے۔ اس نے پوچھا، بستی والے لوگ جمع ہو گئے، وہ یہ ریڑی والے دا ایڈا بڑا تعلق، وہ ایڈی وڈی گڈی والا بندہ ہے کہاں آیا۔ دیکھیں نا، اگر پہلے زمانے میں ہمارے گاؤں میں کوئی اگر کار آ جاتی تھی کتنے خوش ہوتے تھے بچے، ہمارے گاؤں میں کوئی کار پہ بندہ آیا تو ہر کوئی بندہ لیے پھرتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو وہ ایک شان ہوتی تھی، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو پھر چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، تو لوگ بڑے اتنا بڑا گاڑی والا آدمی اس کے گھر آیا ہے۔ اس نے جناب جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جو سلام کرنے والا غریب چھاپڑی والا وہ اپنی چارپائی پہ لیٹا، اس نے پوچھا کون؟ انہیں کہا اوہی ہیں جنہوں روز سلام آندا سے۔ وہ آدھے کھول میں آیا۔ اب وہ غریب آدمی، اس نے خوشی کی انتہا نہیں رہی، وہ تو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں مل کر جی آپ اتنے بڑے آدمی، میں غریب کے گھر میں کہاں بٹھاؤں؟ آپ آئے ہیں میرا پتہ لینے کے لیے، میں کیا کروں؟ آپ آ گئے، مجھے تو جگہ نہیں مل رہی۔ اس نے کہا چھوڑو، تمہارا سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ 50 لاکھ روپیہ یا 50,000 روپیہ ایسا کرو رکھو، ان کا کھانا پینا، چلو گاڑی میں بیٹھو میں تمہارا علاج کروا دیتا ہوں۔
کہتا جی میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے آپ کے قرضے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے، میں مقروض ہو جاؤں گا، میں آپ کا قرضہ نہیں دے سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، میں ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، میں قرضہ تھوڑی دے رہا ہوں، تیرا میرا تعلق نہیں ہے۔ ارے میں قرضہ تھوڑی دے رہا ہوں، احسان تھوڑی ہے، یہ تو تیرا میرا تعلق ہے، میں تو اپنا تعلق نبھا رہا ہوں بلا مثال۔ دوستو تعلق شروع کہاں سے ہوا؟ سلام سے۔ پہنچا کہاں تک؟ وہ بڑا آدمی، وہ جو توجہ نہ دیتا تھا، اس کے گھر میں اس کی خوشیوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے بلا مثال بلا تشبیہ۔ جو امتی اپنے نبی پہ ہر روز سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام لے کے جاتے ہیں، درود کا نذرانہ لے کے جاتے ہیں، میرے نبی اپنی امتی کا سلام سنتے ہیں، میرے آقا ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سنتے، ڈائریکٹ بھی سنتے ہیں۔ بادشاہ بھی بولا نہیں ہوتا، سنتا ہے، مگر درمیان میں ایک وزیر ہوتا ہے، وہ سن کے بتاتا ہے جی جج صاحب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ سن رہا۔ یہ پروٹوکول ہے، فرشتے پوری شان و شوکت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آقا فلاں امتی نے سلام بھیجا ہے، آپ کی فلاں امتی بہن نے سلام بھیجا ہے، فلاں بیٹی نے سلام، وہ سلام کے نذرانے آتے رہتے ہیں، میرے آقا تکتے ہیں، پھر تعلق بن جاتا ہے۔ میرے آقا کو بھی عادت ہو گئی ہے، ہر روز گھر موڑ سے فلاں امتی کا سلام آتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا امتی کا سلام نہیں آیا، میرے آقا نے پوچھا فرشتوں فلاں امتی کا سلام کدھر ہے؟ آقا وہ تو بیمار ہو گیا ہے، وہ تو دکھی ہے، پریشان حال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کا سلام نہیں آیا چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں، اگر اس نے سلام نہیں بھیجا آج ہم اس کے گھر چلتے ہیں۔ توجہ رکھنی ہے، میرے مصطفیٰ وہ لا مقام پہ بیٹھنے والے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین پہ بیٹھنے والے، جب سلام سے تعلق بن جائے تو وہ لجپال تیرے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ تو تعلق انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے، اور اسلام اعمال سے پہلے تعلق بنانے کی بات کرتا ہے۔ یہ نمازیں روزے یہ سارے اعمال ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار، ایک کافر آگے بڑھا، اس نے جو حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، جب سامنے آیا اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ تلوار کیا چلانی تھی، اس کے اپنے دل پہ تلوار چل گئی۔ گھوڑے پہ بیٹھا بیٹھا عرض کرتا ہے آقا جی توڑا کلمہ پڑھنا کی دے ہوگے؟ آقا اگر آپ کو نبی مان لوں تو مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا تو ہمارا کلمہ پڑھ لے، یہیں بیٹھے بیٹھے تجھے جنتی کر دیں گے، تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے اگلی بات ہی نہیں سوچی، کسی سے پوچھا ہی نہیں، اندر لا الہ الا اللہ محمد۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اب اس کے دل میں محبت مچلی کے آقا کے قدموں میں اپنی سر رکھوں۔ جب وہ گھوڑے سے نیچے اترنے لگا اس کا پاؤں کام میں پھنسا، وہ گردن کے بل گرا، وہی شہید ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں آؤ جس نے جنتی دیکھنا اس جوان کو دیکھنا۔ یہ جنتی کیسے بن گیا؟ اس نے تو بھی نماز نہیں پڑھی، روزہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، مدرسہ میں جا کے سیکھی بھی نہیں ہے، ابھی تو فقط اس نے میرے نبی کی بات سنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تعلق بن جائے تو یہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، پھر جنت کا تعلق جب بن جائے، اس کا میرے مصطفیٰ سے تعلق جو جڑا، نماز روزہ حج زکات قرآن پڑھنا تلاوت کرنا وضو کرنا سیکھنا کچھ بھی نہیں، فقط میرے مصطفیٰ سے تعلق بنایا ہے۔ جو میرے نبی نے فرمایا اس نے مان لیا، میرے نبی نے فرمایا تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس نے مان لیا۔ جو مصطفیٰ کو مان کے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، خدا کو مانا، تو زبان مصطفیٰ سے سن کے پتہ یہ چلا تعلق بن جائے، تعلق پہلے ہوتا ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھتے ہو میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا تعلق ہے، ہم تو جو کر رہے ہیں یہ نبی سے تعلق میں کر رہے ہیں، نبی پاک کی محبت میں کر رہے ہیں۔ رہی نعت پڑھنے کی بات تو نعت فقط ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں، جاؤ اس سے پوچھو، اس رب سے پوچھو جو 24 گھنٹے اپنی مصطفیٰ کی نعت درود پاک کی صورت میں پڑھ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی نعت پڑھ سکتا ہے، نہ اللہ سے بڑا کوئی نعت خان ہو سکتا ہے۔ اس نے 6666 آیات نعت مصطفیٰ میں لکھ دی، پڑھے قرآن، سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے مکھڑے کی بات آئی والضحیٰ کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کی زلفوں کی بات آئی واللیل اذا سجا کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کی
آنکھوں کی بات آئی، ما زاغل بصر وما طغى کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کے سینہ کی بات آئی، الم نشرح کہہ کر خدا نے نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں چلے، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر میرے آقا کی نعت پڑھ دی، میرے آقا کی ولادت ہوئی، ووالدی وما ولد کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا نماز میں کھڑے ہوئے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا نے چہرہ پھیرا، فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا پہ عطا کی بات ہے، انا آتینا کل کوثر کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کی رضا کی بات ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کی رحمت کی بات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کے خلق کی بات ہے، انک لعلی خلق عظیم کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کے اسوہ کی بات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا کے معراج کی بات ہے، سبحان اللہ جی اسریٰ بعبدہ کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، میرے آقا اللہ کے قرب میں پہنچے، والنجم اذا ہوا کہہ کر نعت مصطفیٰ پڑھ دی، ارے قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے، کہیں حضور کی عظمت کی نعت، کہیں حضور کی رفعت کی نعت، کہیں میرے آقا کی خلوت کی بات، کہیں میرے آقا کے جلوت کی بات، کہیں میرے آقا کے یاروں کی بات، کہیں میرے مصطفیٰ کے یاروں کی بات، رب ہو کر جگہ جگہ مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہے، نعت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، اعلان کر رہا ہے لوگوں میں رب ہو کر اپنے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہوں، آؤ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، نعت پڑھا کرو، نعت پڑھنا تمہارا کام ہے، قرب دینا مصطفیٰ کی نعت، یہ جو نعت مصطفیٰ ہے، ہم سے پوچھتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارا تعلق ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں، ہم جس کا کھاتے اسی کے گن گاتے ہیں، اور یہ جو تعلق ہے یہ بات یاد رکھ لیں، علامہ اقبال نے کہا تھا نہیں اقبال نا امید اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کہا کیوں تھا؟ اس لیے کہ علامہ اقبال کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے سازش کا انکشاف کیا، اور پھر ایسا ہوا سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، پھر مدینہ کے اندر ازواج مطہرات کے مزارات گرائے گئے، صحابہ کے مزارات کو گرایا گیا، اور قبروں کو شرک کہا گیا، حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا پر حملہ کرنے کی سازش کی گئی، مگر وقت گزرتا رہا، اور آج وہی آل سعود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوگی، اور اب سعودیہ میں نبی کا میلاد منانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندیاں اٹھ گئی، کیوں؟ انہیں پتہ چل گیا ہے مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ہمارا سب کچھ چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ سارا بچے گا تب جب مصطفیٰ کی محبت کا ساتھ۔ ہم خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا بولیے ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے نعت سے، یہ مضبوط ہوتا ہے درود سے، یہ مضبوط ہوتا ہے میلاد سے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی حرمت پہ حملہ نہ کر دے، اور یہ میلاد منانا حقیقت میں اس تعلق کی مضبوطی کا نام ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی نعت اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ونڈ ہو جائے رب مصطفیٰ ہے۔ میں تو یہ تو ان کو اور کام ہی کوئی نہیں، سنیوں کو ساری رات نبی کا اتنا ذکر کرتے ہیں، ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ تم نبی کو نبی مانو۔ میلاد بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے، نبی کا میلاد حقیقت میں عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، عقیدہ توحید ختم نہ ہو جائے اس لیے نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ میلاد حقیقت میں توحید کو بچانے کا نام ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کیوں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد ماننے میں دیکھنے میں نبی کی بات ہے، مگر حقیقت میں عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع رب نے کیا، عقیدہ توحید کا دفاع میلاد کر رہا ہے، بس گل ختم ہو گئی۔ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع رب کائنات نے اس طرح کیا کہ جب نبی میرے آقا کی ولادت کی بات کرنا چاہی، نبیوں کو جمع کیا اور ہر نبی سے ایک وعدہ لیا،
اللہ نے اس عقیدہ ختم نبوت کو اس وقت جب ابھی عالم ارواح کی بات تھی انبیاء کے سامنے رکھا، 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کیا، فرمایا اے گروہ انبیاء تمہیں دنیا میں بھیجنے جا رہا ہوں، دنیا کی بادشاہتیں دوں گا، دنیا میں بڑا مقام دوں گا، تم سب کو اپنے اپنے زمانے کا نبی بناؤں گا، تم چنے ہوئے لوگ ہوگے، تمہارے برابر کوئی نہیں ہوگا، تمہاری شان ہوگی، بہت بڑا مقام ہوگا، تم سب اپنے اپنے زمانے میں دنیا میں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام پہلے تو جائے گا، تیرا زمانہ ختم ہوگا پھر شیش جائے گا، زمانہ ختم ہوگا پھر نوح جائے گا، اسی طرح ایک ایک رسول کا نام لیا، اسحاق علیہ السلام جائیں گے، ابراہیم جائیں گے، اسماعیل جائیں گے، یونس علیہ السلام جائیں گے، نوح علیہ السلام جائیں گے، لوط علیہ السلام جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہر زمانے میں ایک نبی جائے گا، تمہارا زمانہ ختم ہوگا، کوئی ایک شہر میں، کوئی ایک قریے میں، کوئی ایک بستی میں، کوئی ایک گاؤں میں، جب سارے جا چکو کرنا کیا ہے؟ اعلان کرنا ہے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ تم 1.25 لاکھ نبی میرے مصطفیٰ کے منادی کرنے والے، تم اعلان کرو گے کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آج ہم بھی میلاد کا اعلان کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کی رات آ رہی ہے، 11-12 کی درمیانی شب آ رہی ہے، میرے نبی کی ولادت کی گھڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ اعلان سنت انبیاء ہے، ہر نبی اعلان کرتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے آخر میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجو۔ عقیدہ ختم نبوت کا اعلان ہوا، ثم جاءکم، تم سب پہلے جاؤ گے، تم سب کے آخر میں میں اپنے مصطفیٰ کو بھیجوں گا جو خاتم الانبیاء ہوگا، جو خاتم المرسلین ہوگا۔ جب میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تمہاری شریعتیں ختم، تمہاری کتابیں ختم، تمہاری بادشاہتیں ختم، پھر ایک ہی بادشاہت ہوگی، وہ میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ تم میرے مصطفیٰ پہ ایمان بھی لانا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ جب میرا مصطفیٰ آ جائے تم ایمان لے آنا، کس بات پر؟ عقیدہ ختم نبوت پر۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو رب کائنات نے انبیاء کے سامنے رکھا، اور اس بات پہ اقرار لیا، ہر نبی اس بات کو مانے کہ میرا مصطفیٰ سب سے آخر میں آئے گا، بنایا سب سے پہلے ہے، بھیجا سب سے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ہر چیز چھوڑ کے اپنا ایمان میرے مصطفیٰ پہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اس صورت میں کیا، انبیاء کے سامنے اس عقیدے کو رکھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو عاشقوں نے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے میلاد کو پکڑ لیا۔ اب میلاد حقیقت میں ہم عقیدہ توحید کو بچانے کا نام ہے، اگر میلاد نہ کریں اللہ کی توحید گڈ مڈ ہو جائے۔ ہم نے تو رب کو رب مانا ہے مصطفیٰ سے سن کے، اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ توحید ہوتی ہے اللہ کا نام لینا، آپ نے تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ تو ساری رات نعت پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، تو یہ نعت پڑھنا توحید کیسے ہوا؟ یہ میلاد کرنا توحید کیسے ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا میلاد کرنا حقیقت میں عقیدہ توحید کو بچانے کا نام ہے، میلاد کرنا اللہ کی توحید کو بچانے کا نام ہے۔ میلاد اللہ نے اعلان کیا حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کو بچانا، اور ہم نے حضور علیہ السلام کے میلاد کے اللہ کی توحید کو بچانے کا نام رکھا۔ میلاد کیسے؟ اب نبی پڑے آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، ہر نبی آتا رہا، اپنے اپنے زمانے میں معجزات کی کثرت ملتی رہی، کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کا ید بیضا معجزہ، کسی کی دعا میں معجزہ، کسی کی آنکھوں میں معجزہ، کسی کی حیا میں معجزہ، کسی کی عطا میں معجزہ۔ میرے نبی کی باری ہے، سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ۔ کہا مصطفیٰ ان کو معجزوں کی حاجت تھی، تو سراپا معجزہ، تو بال بال معجزہ، تیری رفتار معجزہ، تیری گفتار معجزہ، تیری آنکھوں کی حیا معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ۔ مصطفیٰ تیرا انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، تیرا ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، کڑوے کنویں میٹھے فرمانا معجزہ۔ مصطفیٰ تیرا پتھروں کو کلمے پڑھانا معجزہ۔ مصطفیٰ تیرا انگلیوں سے پانی کے ریشمے چلانا معجزہ، تیرا جابر کے مردہ بچوں کو زندہ اٹھانا معجزہ۔ مصطفیٰ معراج کی رات عرش پہ آنا پلٹ کے جانا معجزہ۔ تیرے معجزہ کی حد ہی نہیں۔ اب ہوا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، جب وصال کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔
موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا ید بیضا دیکھا، ان کے معجزات کو دیکھا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب نبی جاتا تو وہی قوم جو نبی کو نبی مانتی تھی، نبی کے وصال کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہوتی رہی، شرک پلٹ کے آ جاتا، نبی جاتا، نبی کے معجزات کو دیکھا ہوتا، شرک پلٹ آتا۔ اب ظاہری طور پر میرے نبی نے بھی جانا تھا، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو ڈر تھا کہ کوئی میرے نبی کے ید بیضا کو دیکھ کر انگلی پہ چاند کا رقص کرنا، سورج کا واپس پلٹنا، چاند کا سینہ چرنا دیکھ کر وہ میرے نبی کو خدا ہی نہ سمجھ لے، معراج کی رات میرے قرب میں بیٹھا کو خدا نہ سمجھ لے۔ فرمایا مصطفیٰ تو ہے میرا محبوب، تجھے کو بنائے میرا شریک، مجھے یہ گوارا نہیں۔ حبیب ہم شرک کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، تیری امت کو تیرے میلاد کا جشن، تیرے میلاد کا تحفہ دے دیتے ہیں۔ ہر سال تیرے غلام میلاد تیرا کیا کریں گے، توحید میری ہوگی۔ ہم میلاد مصطفیٰ کا کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کا میلاد اس بات کا اعلان ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا شریک نہیں ہوتا۔ ہم میلاد کر کے اعلان کرتے ہیں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والا ہے، وہ خدائی والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے۔ فرق اتنا ہے، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ دینے میں اول، یہ لینے میں اول، وہ خدائی میں اول ہے، یہ مصطفیٰ میں اول۔ ہم میلاد کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا تعلق ہے، ہمارا کیا ہے؟ کچھ لوگ تو نہیں، اللہ سونے دا اپنے نبی نال تعلق ہے نا۔ اللہ نے اپنے گھر سے جھنڈا لایا کہ نہیں لایا؟ بھئی دیکھو نا، میں ایک بات اپنی ختم کرنے لگا، اللہ نے جھنڈا کہاں لگایا؟ میرے آقا کی ولادت تھی، میرے آقا کی امی جان حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب دو جہاں کا نور میری بطن سے میری گود میں آیا، فَقَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي، میری آنکھوں کے سارے حجاب اٹھ گئے۔ فَرَأَيْتُ الْمَشَارِقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا، میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھ لیا۔ فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ عَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فرماتی میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے، ایک جھنڈا میں نے مشرق کے کنارے پہ دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مغرب کے کنارے پہ دیکھا، ایک جھنڈا میں نے اللہ کے گھر کعبہ کی چھت پہ دیکھا۔ توجہ رکھنی ہے، نبی آئے تو ماں مکے میں بیٹھ کے ساری کائنات کو تک لے، آنے والا کیا غلاموں کو نہیں تک سکتا؟ ارے ماں کو اتنا نور ملا تو آنے والا کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ 3 جھنڈے، اعلان تھا، اب مشرق و مغرب تک ایک ہی حکومت ہے، وہ مصطفیٰ کی ہے۔ اور تیسرا جھنڈا اللہ کا، یوں تو ساری مساجد ہی اللہ کا گھر ہے، وہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، جو کچھ ٹیندا ہی ٹا دے، بندیاں پر دل نہ بندے دا ٹامی، رب دلاں وچ بولو نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ ہائے ہائے، اس کو توڑ دیتے ہو۔ بات بڑی خاص بات، ایک دن میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرماتے عائشہ آج جو جی میں آتا مجھ سے مانگ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی، عرض کی آقا میں اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ نہ کر لوں؟ اتنی بڑی بات ہے، آپ دینے پہ آئے ہیں، میں باپ کے پوچھنا؟ میرے آقا فرمایا جاؤ پوچھو۔ اپنے باپ کے پاس گئی، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کی ابا جان آج آقا مجھے یہ فرما رہے ہیں عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کیا مانگوں؟ فرمایا عائشہ اپنے نبی سے پوچھو کہ جب معراج کی رات اللہ سے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا ہوا، تنہائی میں باتیں ہوئی تھی، اس میں سے کوئی ایک بات تمہیں بتائے۔ کیا بات ہے، یار غار نے مانگا بھی کیا مانگا، بیٹی کو کیسی طبیعت کی ہے، دنیا نہ مانگنا، کوئی راز کی بات مانگو۔ آپ واپس آئیں، عرض کی آقا میں نے مشورہ کر لیا ہے، مجھے آپ نے عطا کرنا ہے۔ تو جب اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت جو باتیں، اس میں سے کوئی ایک بات مجھے عطا کر۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ وہ رازدان ہے، بات بھی ایسی پوچھی ہے۔ تو بس میرے نبی نے فرمایا کہ اس راز والی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے
کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ بس کسی مومن کا دل نہیں توڑنا، بس اتنی بات کی کہ کسی کا دل نہیں توڑنا، اور میرے نبی نے توڑا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ خاص راز کی بات ہے۔ اور اگر کوئی دل جوڑ دے، بھئی دل جوڑنے والے اس کو دیکھیں، جو دل جوڑ دے اس کے لیے جنت ہے، تو جو توڑ دے، تو آپ دلوں کو جوڑنے والے بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام بنے کہ آپ دل جوڑنے والے ہوں، آپ لوگوں کے دل جوڑا کریں۔ جتنا دل جوڑتے جائیں گے اتنی محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امت کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، غلامی ہے، اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے پھر 3 جھنڈے لگائے، ایک جھنڈا کہاں لگایا؟ آپ نے، بولو نا۔ اب اگر آپ نے تعلق دیکھنا ہو تو جدے جدے کرتے جھنڈا لگا سمجھ جاؤ دا تعلق ہے، تے جنوں جھنڈے نال پیڑ ہوئے سمجھ لو انہوں کوئی پیڑ ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، پاکستان بنا جھنڈے لگتے ہیں نہیں لگتے، 14 اگست آزادی سارے ملک میں لگتے ہیں، کبھی کسی مولوی نے دلیل مانگی ہے؟ بولو نا۔ ادوں تہاڈیاں بولتیاں بند ہو جاندیاں نے، اتنے نہیں جے بولتے۔ ارے کیسے نچتی ہو تجھ پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، پاکستان بنا جھنڈے لگے تم نے دلیل نہیں مانگی، پورے ملک کو سجایا گیا جھنڈیاں لگی تم نے دلیل نہیں مانگی، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تمہیں خوشیاں شادیانے بجے تو نے دلیل نہیں مانگی، اپنی بیوی کی سالگرہ کی، بچے کی سالگرہ کی، تو نے کبھی دلیل نہیں مانگی۔ تینوں نبی نال ہی درد ہے، ہم اپنے نبی کی سالگرہ کی ہے تینوں بھئی ہم اگر نبی کا، بھئی عیسائی اپنے نبی کا دن منائیں 25 دسمبر کو، عیسیٰ علیہ السلام کا دن پوری دنیا میں عیسائی منائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کا دن کیوں نہ منائیں؟ بھئی ہمارے لیے تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، اگر نبی کی خوشی نہیں ہے پھر ساری خوشیاں میرے آگے خوشیوں پہ قربان ہیں۔ یہ سارا کچھ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو بھئی اگر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھنا ہو، جس کے گھر کا یہ منظر ہو ربیع الاول میں، خوشیاں ہوں، شادیانے ہوں، اس کے چہرے پہ شادمانی ہو، سمجھ لو اس کا تعلق ہے۔ اور جدہ منہ بجھیا ہوئے لمکے ہوئے سمجھ لو دا تعلق اس کا تعلق نہیں ہے، تو ہم سارے تعلق والے ہیں۔ آئیے منہاج القرآن اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہر سال مینار پاکستان لاہور میں 11-12 کے درمیانی شب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے آقا سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے۔ اور اس سال نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کا صدر گزر گیا ہے، انقلاب لے کے آیا، اس کی نسل میں سے اس کے بیٹے نے آگے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ سارے پورے خاندان کو جو لوگ کلمہ پڑھ کے عالمی میلاد کانفرنس میں مہمان خصوصی بن کے آ رہے ہیں۔ اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ چپے چپے پہ اسلام پھیلے گا۔ تو آپ لوگ بھی آئیں، کسی کی کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو، کوئی اولاد کی نعمت چاہیے، میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، جس کو اولاد نرینہ درکار ہو، اللہ گواہ ہے، ادھر بیٹھے میرے نبی کے میلاد کی نیت دل میں کر لو، اللہ اولاد نہ دے مجھے پکڑ لے، بیٹا مانگ لو، اللہ تو بن مانگے بیٹے تقسیم کیے، تو اس نبی کے میلاد پہ کیا نہیں دے گا؟ آئیں عالمی میلاد کانفرنس میں شریک ہوں۔ اور اس سال ختم اس کا نام رکھا گیا ہے عالمی میلاد کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس، بہت بڑی الحمدللہ۔ یہ جو 11-12 کی درمیانی شب آ رہی ہے مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی، اور عاشقان مصطفیٰ اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ میری دعا ہے چونکہ وقت اپنی تنابیں کھینچ گیا ہے، اور آپ بھی 2 نعت خواں بڑے مشہور اور معروف آپ کے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ اسی ذوق سے، اسی شوق سے، اسی محبت سے آپ نے محفل نعت میں بیٹھنا ہے، اور اپنے تعلق کو بولیے مضبوط کر کے جانا ہے، تعلق کو مضبوط کر کے جانا ہے، اور جس کا تعلق ہوگا وہ سبحان اللہ بھی کہے گا، درود بھی پڑھتا رہے گا۔ تعلق مضبوط کریں، میری دعا ہے انشاءاللہ۔ ابھی گڑھ موڑ میں پھر بھی آنا جانا ہوگا، ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی، یہ بے ترتیب یارانے حسین معلوم ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی وہ کہتے کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہے تو اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، کیوں جی ایسا؟ وہ کہتے کبھی کبھی ملاقات ہو تو اچھا ہوتا ہے، ہر روز کا آنا جانا قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میں تحریک منہاج القرآن کی جملہ قیادت اور میزبان محفل اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنی محبت سے سنا، اور دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح حشر کو میرے آقا کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، کہے آمین۔
وما علینا